بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ العزیز غسل جو ہے یہ کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے اس کے متعلق ہماری گفتگو ہوگی۔ ہماری گفتگو کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے وہ یہی ہے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر غسل کی سنتیں بتائی گئی، اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر غسل جو ہے اس کے جو فرائض، ذاتی جو فرائض ہیں جن کو ادا کرنے سے بندہ پاک ہو جاتے ہیں، ان کا بیان ہوا۔ تو آج سے انشاءاللہ العزیز غسل جو ہے یہ کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے یا مستحب، کب غسل کرنا مستحب ہے، سنت ہے، واجب ہے، اسی ٹاپک کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ مسئلہ نمبر ایک مسئلہ سماعت فرمائیں۔ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا سبب فرضیت غسل ہے۔ یعنی منی جو ہے وہ اپنی جگہ سے شہوت سے ٹپک کر نکلی ہے، اس سے کیا ہوگا؟ غسل آپ لوگوں کے اوپر فرض ہو جائے گا۔ اگر شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کے سبب نکلی تو غسل واجب نہیں، ہاں وضو جاتا رہا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر شہوت کے ساتھ ٹپک کر نکلے تو پھر کیا ہوگا؟ غسل فرض ہو جائے گا۔ اور دوسرا مسئلہ سماعت فرمائیں کہ میں نے عرض کیا کہ ایک بندے کو شہوت کے ساتھ جگہ سے جدا نہیں ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے سے یا بلندی سے بندہ گرا ہے تو پھر نکلی تو اس سے کیا ہوگا؟ غسل واجب نہیں ہوگا، آپ لوگوں کا وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ اگر اپنے ضرب سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی مگر اس شخص نے اپنے آلہ کو زور سے پکڑ لیا کہ باہر نہ ہو سکے، پھر جب شہوت جاتی رہی چھوڑ دیا، اب منی باہر ہوئی تو اگرچہ باہر نکلنا شہوت سے نہ ہوا مگر چونکہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی ہے لہذا غسل واجب ہوا، اسی پر عمل ہے۔ اسی کے اوپر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ اپنی جگہ سے تو وہ شہوت کے ساتھ نکلی ہے نا، آگے آپ لوگوں نے اس کو اپنے ہاتھ سے روک لیا یا کسی آلے سے آپ لوگوں نے روک لیا، وہ شہوت ختم ہوگی پھر وہ نکلی تو اب آپ سوچیں گے یہ مزی ودیس، نہیں، وہ منی ہی ہے، اس سے کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا، غسل واجب ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ اگر منی کچھ نکلی اور قبل پیشاب کرنے یا سونے یا 40 قدم چلنے کی نہا لیا اور نماز پڑھ لی، اب بقیہ منی خارج ہوئی تو غسل کرے کہ یہ اسی منی کا حصہ ہے جو اپنے مال سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی تھی اور پہلے جو نماز پڑھی تھی ہو گئی، اس کے اعادے کی حاجت نہیں۔ اور اگر 40 قدم چلنے یا پیشاب کرنے یا سونے کے بعد غسل کیا پھر منی بلا شہوت نکلی تو غسل ضروری نہیں اور یہ پہلی کا بقیہ نہیں کہی جائے گی، اور یہ پہلی کی بقیہ نہیں کہی جائے گی۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت، آج کل کے دور میں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ مادہ منویہ جو ہے نا وہ ہمارے پانی کی طرح ہو چکے ہیں، خوراک ایسی ہے، اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے بلا شہوت نکل آئیں تو غسل واجب نہیں، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیا ہوگا؟ غسل فرض نہیں ہوگا لیکن وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ احتلام یعنی سوتے سے اٹھا اور بدن یا کپڑے پر تری پائی اور اس تری کے معنی یا مزی ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب ہے اگرچہ خواب یاد نہ ہو، اور اگر یقین ہے کہ یہ نہ منی ہے نہ مزی بلکہ یہ پسینہ، پیشاب یا ودی یا کچھ اور ہے تو اگرچہ احتلام یاد ہو اور لذت انزال خیال میں ہو غسل واجب نہیں، اور اگر منی نہ ہونے پر یقین کرتا ہے اور مزی کا شک ہے تو اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل نہیں ورنہ ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ اگر احتلام یاد ہے مگر اس کا کوئی اثر کپڑے وغیرہ پر نہیں، غسل واجب نہیں، غسل واجب نہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ اگر سونے سے پہلے شہوت تھی، آلہ قائم تھا، اب جاگا اور اس کا اثر پایا اور مزی ہونا غالب گمان ہے
اور احتلام یاد نہیں تو غسل واجب نہیں جب تک اس کے معنی ہونے کا ظن غالب نہ ہو، اور اگر سونے سے پہلے جب تک اس کے منی ہونے کا ظن غالب نہ ہو تو اس وقت کیا ہے؟ غسل واجب نہیں ہے۔ اگر منی ہونے کا غالب گمان ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ غسل آپ لوگوں کے اوپر واجب ہو گیا۔ اور اگر سونے سے پہلے شہوت ہی نہ تھی یا تھی مگر سونے سے قبل دب چکی تھی اور جو خارج ہوا تھا صاف کر چکا تھا تو منی کے ظن غالب کی ضرورت نہیں، بلکہ محض احتمال منی سے غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ کثیر الوقوع ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں، اس کا خیال ضرور کرنا چاہیے۔ آپ بھی کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں، یہ مسائل سن کر خود ان کو یاد کریں، یا یہ ویڈیو کسی اور کو شیئر کر دیں، آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھلا ہو جائے گا، وہ پاک رہنا شروع کر دے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ کن مسائل سے غسل جو ہے یہ فرض ہوتا ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ بیماری وغیرہ سے غشی طاری ہو گئی، یا نشے میں بندہ بے ہوش ہو گیا، یا ہوش آنے کے بعد کپڑے یا بدن پر مزی ملی تو وضو واجب ہوگا، غسل نہیں۔ اور سونے کے بعد ایسا دیکھے تو غسل واجب، مگر اسی شرط پر کہ سونے سے پہلے شہوت نہ تھی، سونے سے پہلے شہوت نہ تھی۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ کسی کو خواب ہوا اور منی باہر نہ نکلی تھی کہ آنکھ کھل گئی اور آلے کو پکڑ لیا کہ منی باہر نہ ہو، پھر جب تندی جاتی رہی، انتشار جو تھا بندے کا وہ جاتا رہا، اب بندے نے کیا کیا؟ آلہ تناسل کو چھوڑ دیا، اب نکلی تو غسل واجب ہو گیا۔ اب نکلی تو کیا ہوگا؟ غسل واجب ہوگا۔ جب بھی نکلے گی تو آپ لوگوں کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ نماز میں شہوت تھی اور منی اترتی ہوئی معلوم ہوئی مگر ابھی باہر نہ نکلی تھی کہ نماز پوری کر لی، اب خارج ہوئی تو غسل واجب ہوگا، مگر نماز ہو گئی، نماز ہو گئی۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ کھڑے یا بیٹھے یا چلتے ہوئے سو گیا، آنکھ کھلی تو مزی پائی، غسل واجب ہے۔ کھڑے بیٹھے چلتے ہوئے بندہ کیا ہو گیا؟ سو گیا، اب اس نے مزی پائی تو کیا ہوگا؟ غسل اس کے اوپر واجب ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ رات کو احتلام ہوا، جاگا تو کوئی اثر نہ پایا، وضو کر کے نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد منی نکلی، غسل اب واجب ہوا اور وہ نماز ہو گئی، اب وہ نماز ہو گئی، بندے کو وہ نماز دوبارہ نہیں پڑھنے پڑے گی، وہ نماز اس کی ہو گئی۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ عورت کو خواب ہوا تو جب تک منی فرج داخل سے نہ نکلے غسل واجب نہیں، غسل واجب نہیں۔ عورت کے لیے کیا ہے کہ عورت نے خواب دیکھا تو جاگی تو تری وغیرہ کچھ نہیں پایا تو اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے۔ ہاں، جب تک تری نہیں نکلے گی، منی جو ہے وہ فرج داخل سے نہیں نکلے گی، اس وقت تک غسل اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائے۔ مرد عورت ایک چارپائی پر سوئے، بعد بیداری بستر پر منی پائی گئی اور ان میں ہر ایک احتلام کا منکر ہے، احتیاط یہ ہے کہ بہرحال دونوں غسل کریں اور یہی اصح ہے، یہی صحیح ہے۔ یہ میاں بیوی حضرات جو ہیں، مرد عورتیں جن کے نکاح ہو چکے ہیں، جو اکٹھے سوتے ہیں تو بعد میں وہ اگر اپنے کپڑوں کے اوپر تری وغیرہ پاتے ہیں تو ان کے لیے انہیں یقین بھی ہوتا ہے کہ یہ پسینے کا پانی ہوگا یا کوئی اور چیز کا لگا لیں، انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ منی وغیرہ نہیں ہے، تو ان کے ہاں عرض یہی ہے کہ وہ غسل کر لیں۔ احتیاط یہی ہے کہ غسل کر لینا چاہیے، اسی میں ہی بھلائی ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ لڑکے کا بلوغ احتلام کے ساتھ ہوا، اس پر غسل واجب ہے۔ لڑکا جو ہے بالغ ہوا، اس کو احتلام ہو گیا تو اس کے اوپر کیا ہے؟ غسل جو ہے یہ واجب ہے، غسل کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ حشفہ یعنی سیدھے ذکر کا جو سر ہے وہ عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل ہونا جو ہے یہ دونوں پر غسل واجب کرتا ہے، شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت انزال ہو یا نہ ہو، بشرط یہ کہ دونوں مکلف ہوں، اور اگر ایک بالغ ہے تو اس بالغ پر فرض ہے اور نابالغ پر اگرچہ غسل فرض نہیں
مگر غسل کا حکم دیا جائے گا۔ مثلا مرد بالغ ہے اور لڑکی نابالغ ہے تو مرد پر فرض ہے اور لڑکی نابالغہ کو بھی نہانے کا حکم ہے، اور لڑکا نابالغ ہے اور عورت بالغہ ہے تو عورت پر فرض ہے اور لڑکے کو بھی حکم دیا جائے گا، لڑکے کو بھی۔ حشفہ جیسے ہی مرد کا حشفہ جو ہے عورت کی شرمگاہ میں جیسے ہی چھپے گا، دونوں اگر بالغ ہیں تو ان کے اوپر کیا ہوگا؟ غسل فرض ہو جائے گا۔ اگر ایک بندہ مرد بالغ ہے یا عورت بالغ ہے، جو بھی بالغ ہو گئے ان کے اوپر غسل فرض ہوگا، لیکن جو نابالغ ہوگا اس کے اوپر فرض نہیں ہوگا، لیکن اسے غسل کرنے کا حکم دیا جائے گا کہ وہ بھی غسل کرے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ اگر حشفہ کاٹ ڈالا ہو تو باقی عضو تناسل میں کہ اگر حشفے کی مقدار داخل ہو گیا، جب بھی وہی حکم ہے جو حشفہ داخل ہونے کا ہے۔ ایک مثال کے طور پہ بعض اوقات کسی کا حشفہ ویسے ہی کٹ جاتا ہے یا خود کاٹ دیتی ہیں، اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں، تو جتنی حشفے کی مقدار ہوتی ہے، اعلیٰ تناسل کی جو حشفہ ہوتا ہے اس کی جو مقدار ہوتی ہے وہ اتنی مقدار اگر کٹا ہوا بھی اعلیٰ تناسل جو ہے کسی کی شرمگاہ میں اگر داخل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس سے غسل فرض واجب ہو جائے گا، اس سے کیا ہو جائے گا؟ غسل واجب ہو جائے گا، اس کے اوپر غسل کرنا جو ہے ضروری ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ اگر چوپایا یا مردہ یا ایسی چھوٹی لڑکی سے جس کی مثل سے صحبت نہ کی جا سکتی ہو وطی کی تو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں، جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ عورت کی ران میں جماع کیا اور انزال کے بعد منی فرج میں گئی، یا کوئی آریہ سے جماع کیا اور انزال بھی ہو گیا مگر بکارت ظاہر نہ ہوئی تو عورت پر غسل واجب نہیں۔ ہاں اگر عورت کے حمل رہ جائے تو اب غسل واجب ہونے کا حکم دیا جائے گا، اور وقت مجامعات سے جب تک غسل نہیں کیا گئے تمام نمازوں کا اعادہ کرے، تمام نمازوں کا اعادہ کرے، تمام نمازوں کا کیا کرے؟ اعادہ کرے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ عورت نے اپنی فرج میں انگلی یا جانور یا مرد کے ذکر یا کوئی چیز ربڑ یا مٹی وغیرہ کی مثل ذکر کی بنا کر داخل کی تو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں۔ اگر جن آدمی کی شکل بن کر آیا، جن جو ہے یہ آدمی کی شکل بن کر آیا اور عورت سے جماع کیا تو حشفہ کے غائب ہونے سے ہی غسل واجب ہو گیا۔ آدمی کی شکل پر نہ ہو تو جب تک عورت کو انزال نہ ہو غسل واجب نہیں۔ یوں ہی اگر مرد نے پری سے جماع کیا اور وہ اس وقت انسانی شکل میں نہیں، بغیر انزال وجوب غسل نہ ہوگا، اور شکل انسانی میں ہے تو صرف غائبیت حشفہ سے واجب ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ غسل جماع کے بعد عورت کے بدن سے مرد کی بقیہ منی نکلی تو اس سے غسل واجب نہ ہوگا، البتہ وضو جاتا رہے گا، البتہ کیا ہوگا؟ وضو جاتا رہے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ اس سے پہلے ایک فائدہ سماعت فرما لیں کہ یہ جو آگے بات کرنے لگا ہوں تین چیزوں کے اوپر، ان کا فائدہ سماعت فرما لیں کہ ان تینوں وجوہ سے جس پر نہانا فرض ہو اس کو جنب اور اسباب کو جنابت کہتے ہیں، اس کو جنب اور اسباب کو کیا کہتے ہیں؟ جنابت۔ نمبر 1 حیض سے فارغ ہونا، حیض سے فارغ ہونا۔ نمبر 2 نفاس کا ختم ہونا، حیض اور نفاس جو ہیں یہ خون ہوتے ہیں، وہ ان کی ڈیٹیل جو ہے میں آگے بیان کروں گا۔ نمبر 3 بچہ پیدا ہوا اور خون بالکل نہ آیا تو صحیح یہی ہے کہ غسل واجب ہے۔ حیض و نفاس کی کافی تفصیل انشاءاللہ جلیل حیض کے بیان میں آگے آئے گی، جیسے حیض، استحاضہ، نفاس کا جیسے بھی بیان آئے گا تو ہر چیز کی جو ہے نا ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتایا جائے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ اگر کافر مرد یا عورت جنب ہیں یا حیض و نفاس والی کافر عورت اب مسلمان ہوئی، اگرچہ اسلام سے پہلے حیض و نفاس سے فراغت ہو چکی، صحیح یہ ہے کہ ان پر غسل واجب ہے۔ ہاں اگر اسلام لانے سے پہلے غسل کر چکے ہوں یا کسی طرح تمام بدن پر پانی بہہ گیا ہو تو صرف ناک میں نرم بھانسے تک پانی چڑھانا کافی ہوگا۔ یہی وہ چیز ہے جو کفار اسے ادا
نہیں کرتے، کفار سے یہ ادا نہیں ہوتی۔ پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے کلی کا فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بھی باقی رہ گیا ہو تو اسے بھی بجا لائیں۔ غرض جتنے اعضاء کا دھلنا غسل میں فرض ہے، جماع وغیرہ اسباب کے بعد، اگر وہ سب بحالت کفر ہی دھل چکے تھے تو بعد اسلام اعادہ غسل ضروری نہیں، یعنی دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ جتنا حصہ باقی ہوا اتنے کا دھو لینا فرض ہے، اور مستحب تو یہ ہے کہ بعد اسلام پورا غسل کریں۔ کیا کریں؟ پورا غسل کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز غسل کے حوالے سے آگے مسائل چلیں گے، ویڈیو ہماری کافی طویل ہوگی، اگر سارے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیے جائیں تو لمبی چوڑی گفتگو ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں، چلیں کر دیتے ہیں کہ ویڈیو کے اندر ہی اسی کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ مسلمان میت کو نہلانا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک نے نہلا دیا سب کے سر سے اتر گیا، اور اگر کسی نے نہیں نہلایا سب گناہ گار ہوں گے۔ اگر کسی نے بھی نہیں نہلایا تو کیا ہوں گے؟ سب گناہ گار ہوں گے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ پانی میں مسلمان کا مردہ ملا، اس کا بھی نہلانا فرض ہے، پھر اگر نکالنے والے نے غسل کے ارادہ سے نکالتے وقت اس کو غوطہ دے دیا غسل ہو گیا، ورنہ اب نہلائیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ جمعہ واحد دن بقرہ عید ہوگی، عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے، اور وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ، حاضری حرام اور حاضری سرکار اعظم و طواف و دخول مینا اور جمرہ پر کنکریاں مارنے کے لیے تینوں دن اور شب برات اور شب قدر اور عرفہ کی رات اور مجلس میلاد شریف اور دیگر مجالس خیر کی حاضری کے لیے، اور مردہ نہلانے کے بعد اور مجنون کو جنون جانے کے بعد، غشی سے افاقہ کے بعد اور نشہ جاتے رہنے کے بعد، اور گناہ سے توبہ کرنے اور نیا کپڑا پہننے کے لیے، اور سفر سے آنے والے کے لیے استحاضہ کا خون بند ہونے کے بعد نماز کسوف و خسوف و استسقاء اور خوف و تاریکی اور سخت آندھی کے لیے، اور بدن پر نجاست لگی اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس جگہ ہے، ان سب کے لیے کیا ہے؟ ان سب کے لیے کیا ہے؟ غسل مستحب ہے۔ غسل کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ حج کرنے والے پر 10ویں ذو الحجہ کو 5 غسل ہیں۔ حج کرنے والے پر 10ویں ذو الحجہ کو 5 غسل ہیں۔ نمبر 1 وقوف مزدلفہ کا، اور نمبر 2 وقوف مینا، نمبر 3 جمرہ پر کنکریاں مارنا، اور نمبر 4 دخول مکہ۔ کیا؟ دخول مکہ۔ نمبر 5 طواف، جبکہ یہ 3 پچھلی باتیں بھی 10ویں ہی کو کرے، اور جمعہ کا دن ہے تو غسل جمعہ بھی۔ یوں ہی اگر عرفہ یا عید جمعہ کے دن پڑے تو یہاں والوں پر 2 غسل ہوں گے۔ جس دن عید آگی اس دن ہی جمعہ بھی ہے، تو ان کے لیے کتنے غسل ہوں گے؟ 2 غسل ہوں گے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ جس پر چند غسل ہوں، سب کی نیت سے ایک غسل کر لیا، سب ادا ہو گئے، سب کا ثواب ملے گا۔ عورت جنب ہوئی اور ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ حیض شروع ہو گیا تو چاہیے اب نہا لے، یا بعد حیض ختم ہونے کے نہا لے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ جنب نے جمعہ یا عید کے دن غسل جنابت کیا اور جمعہ اور عید وغیرہ کی نیت بھی کر لی، سب ادا ہو گئے، اگر اسی غسل سے جمعہ اور عید کی نماز ادا کر لے۔ اگرچہ اسی غسل سے جمعہ اور عید کی نماز ادا کر لے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ عورت کو نہانے یا وضو کے لیے پانی مول لینا پڑے تو اس کی قیمت شوہر کے ذمہ ہے، بشرطیہ کہ غسل و وضو واجب ہو یا بدن سے میل دور کرنے کے لیے نہائے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ جس پر غسل واجب ہے اسے چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے۔ حدیث پاک میں جس گھر میں جنب ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر اتنی دیر کر چکا کہ نماز کا آخری وقت آ گیا تو اب فوراً نہانا فرض ہے۔ اب تاخیر کرے گا، اب اگر کیا کرے گا؟ تاخیر کرے گا تو کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا۔ اور کھانا یا عورت سے جماع کرنا چاہتا ہے تو وضو کر لے یا ہاتھ منہ دھو لے، کلی کر لے، اور اگر ویسے ہی کھا پی لیا تو گناہ نہیں مگر مکروہ ہے اور محتاجی لاتا ہے، اور بے نہائے یا بے وضو کیے جماع کر لیا تو بھی کچھ گناہ نہیں،
مگر جس کو احتلام ہوا بے نہائے اس کو عورت کے پاس جانا نہ چاہیے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ رمضان میں اگر رات کو جنب ہوا تو بہتر یہی ہے کہ قبل طلوع فجر نہا لے، روزے کا ہر حصہ جنابت سے خالی ہو، اور اگر نہیں نہایا تو بھی روزے میں کچھ نقصان نہیں، مگر مناسب یہ ہے کہ غرغرہ اور ناک میں جڑ تک پانی چڑھانا، یہ دو کام طلوع فجر سے پہلے کر لے، پھر روزے میں نہ ہو سکیں گے۔ اور اگر نہانے میں اتنی تاخیر کی کہ دن نکل آیا اور نماز قضا کر دی تو یہ اور دنوں میں بھی گناہ ہے، اور رمضان میں بدرجہ اولا گناہ ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائے۔ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد یا چولی چھوئے یا بے چھوئے دیکھ کر، یا زبانی پڑھنا، یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا، یا ایسا تعویذ چھونا، یا ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا جس سے مقطعات کی انگوٹھی حرام ہے، یعنی ایسی انگوٹھی جس کے اوپر حروف مقطعات لکھے ہوتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ اگر قرآن عظیم جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں، یوں ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا تابع ہو نہ قرآن مجید کا تو جائز ہے۔ کرتے کی آستین، دوپٹے کا آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے مونڈے پر ہے، دوسرے کونے سے چھونا حرام ہے کہ یہ سب اس کے تابع ہیں، جیسے چولی قرآن مجید کے تابع تھی۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ اگر قرآن کی آیت دعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ادائے شکر کو، یا چھینک کے بعد الحمدللہ رب العالمین، یا خبر پریشانی پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، یہ با نیت ثنا پوری سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی یا سورہ حشر کی پچھلی 3 آیتیں واللہ الذی لا الہ الا ہو سے آخر سورہ تک پڑھیں، اور ان سب صورتوں میں قرآن کی نیت نہ ہو تو کچھ حرج نہیں۔ یوں ہی تینوں قل بلا لفظ کل بنیت ثنا پڑھ سکتا ہے، اور لفظ کل کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، اگرچہ بنیت ثنا ہی ہو کہ اس صورت میں ان کا قرآن ہونا متعین ہے، نیت کو کچھ دخل نہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ بے وضو کو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے۔ بندے نے وضو نہیں کیا، بے وضو جو ہے قرآن کریم کو چھونا یا اس کی کسی بھی آیت کو چھونا جو ہے یہ حرام ہے۔ بے چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھے تو کوئی حرج نہیں، اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ روپے پر آیت لکھی ہو تو ان سب کو، یعنی بے وضو اور جنب اور حیض و نفاس والی کو اس کا چھونا حرام ہے۔ ہاں اگر تھیلی میں ہو تو تھیلی اٹھانا جائز ہے، تھیلی کے اندر ہے وہ پیسے روپیہ وغیرہ جو ہے وہ تھیلی کے اندر ہیں تو اس کا اٹھانا جو ہے یہ جائز ہے۔ یوں ہی جس برتن یا گلاس پر سورہ یا آیت لکھی ہو اس کا چھونا بھی ان کو حرام ہے، اور اس کا استعمال سب مکروہ مگر جبکہ خاص بنیت شفا ہو۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ قرآن کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو، اس کے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی کیسا حکم ہے، یعنی قرآن مجید کو جیسے چھونا جو ہے جس کے اوپر وضو ضروری تھا، غسل اس کے اوپر فرض ہو گیا ہے، اس کو قرآن کو ہاتھ لگانا جو ہے حرام ہے، چھونا جو ہے حرام تھا اس کی کسی بھی آیت کو، اسی طرح جو ہے قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے وہ فارسی میں ہو تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو قرآن مجید کو چھونے کا حکم ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں، اگرچہ حروف پر نظر پڑے اور لفظ سمجھ میں آئیں اور خیال میں پڑھتے جائیں، یعنی زبان میں نہ پڑھیں، دل ہی میں خیالات میں ہی پڑھتے جائیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ ان سب کو فقہ و تفسیر و حدیث کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے، اور اگر ان کو کسی کپڑے سے چھوا اگرچہ اس کو پہنے یا اوڑھے ہوئے ہے تو حرج نہیں،
واضح آیت پر ان کی کتابوں میں بھی ہاتھ رکھنا حرام ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، ان سب کو تورات، زبور، انجیل کو پڑھنا چھونا مکروہ ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں انہیں حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر کے پڑھیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، ان سب کو اذان کا جواب دینا جائز ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، مصحف شریف کا اگر ایسا ہو جائے کہ پڑھنے کا کام میں نہ آئے تو اسے کفنا کر، لات کھود کر ایسی جگہ دفن کر دینا جہاں پڑھنے کا احتمال نہ ہو۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، کافر کو مصحف چھونے نہ دیا جائے بلکہ مطلقاً حروف اس سے بچائیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، قرآن سب کتابوں کے اوپر رکھیے، پھر تفسیر، پھر حدیث، پھر باقی دینیات اعلیٰ حسب مراتب، یعنی یہ درجہ سب سے پہلے قرآن کریم کو رکھیں، پھر اس کے بعد تفسیر کو رکھیں، احادیث کو رکھیں، پھر باقی جو دینی کتابیں ہیں ان کو آپ لوگ رکھ سکتے ہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، کتاب پر کوئی دوسری چیز نہ رکھی جائے، حتیٰ کہ قلم، دوات، حتیٰ کہ وہ صندوق جس میں کتاب ہو اس پر کوئی چیز نہ رکھی جائے۔ آخری مسئلہ سماعت فرمائیں، مسائل یا دینیات کے اوراق میں پڑیا باندھنا، جس دسترخوان پر اشعار وغیرہ کچھ تحریر ہوں اس کو کام میں لانا یا بچھونے پر کچھ لکھا ہوا اس کا استعمال منع گئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرمائے، دینی مسائل